کدھر جا رہے ہیں؟ خانہ جنگی کی طرف جائیں گے. آئندہ الیکشن میں لوگ بندوقیں لے کے آئیں گے, کلاشنکوف لے کے آئیں گے. تو کیا ان کو بارڈروں پہ فینس لگانا تھا, لگا لیا. جو بارڈر کا کام ہے وہ یہ پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر, یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے جنہوں نے وردیوں میں کہا کہ آپ کی پتلونوں کی ٹٹی ہمیں یاد ہے, اس کو کچھ نہیں. آپ نے ہمیں وہ جنرل ضیاء کی ایک آنکھ وہ روتی تھی اور دوسرے آنکھ میں اس میں کیا کہتے ہیں, اس میں بغل میں چرا اور منہ میں رام رام, وہ دن یاد ہے. وہ آج ہمارے لیے کیا کہتے ہیں, فارم 47 کا فیلڈ مارشل, کیونکہ جہاز فضائیہ کے جہازوں نے جہاز گرائے اور بندوق سے گولی بھی نہیں چلی ہے, اور فیلڈ مارشل وہ ہو گئے. انہوں نے جا کے امریکہ کو یہ رام کیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو ماننا ہے. انہوں نے وہاں انگوٹھا لگایا ہے, اس لیے تو ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ کدھر گیا میرا فیورٹ فیلڈ مارشل. انہوں نے منل کا بکسا ان کو ہاتھ تھما دیا تھا. آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے, کیا یہ امن و امان کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ 79 میں رشیا نے افغانستان پہ انویژن کیا. آپ کے سیکرٹری صاحب کو بھی کچھ یاد ہوگا, میرے جونیئر تھے. ہم یہاں ہاسٹل میں تھے, میں 5ویں جماعت میں تھا. مجھے تو گنوں پہ خبر یاد ہے, شاید اس ہاؤس میں بہت سے لوگ اس طرح ہو جس نے قصے سنے ہوں گے لیکن حقیقت نہیں دیکھی. یہ بیتی ہم اگر اس وقت ٹورس کہتے تھے اس کو, فور ویگن کو, تو اس پہ جاتے تھے, اس پہ دھماکے ہوتے تھے, پکچر ہاؤس دھماکہ, ہاسپٹل دھماکہ. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ مدرسوں کا ایک جال بچھایا گیا, وہاں سے ہمارے پٹھانوں کو ترغیب دی گئی جہاد کی. امریکہ سے 2 بیری جہاز جہادی نصاب لے کے آئے. میں نے خود صبح کی نماز میں فرض میں وہ دعائیں سنی ہیں جو کہ پاکستان اور کشمیر کے لیے کبھی نہیں کی. سارے سسٹم کو پولوٹ کیا گیا. ہمارے کلاشنکوف ہیروئن کس وجہ سے, اس وقت کے خدائی خدمتگار. آج وہ دن ہے کہ ہمارے علماء کو رشیا کافر نظر آ رہا ہے اور امریکہ مسلمان نظر آ رہا ہے. یہ مسجدوں میں کہتے تھے داسور کافر دے, آقا وہ اہل کتاب ہے. یہ سارا مذاق ڈرامہ آج پاکستان کی دہشت گردی کا جو منبع ہے. جناب اسپیکر, کل کے الیکشن اگر یہ ثوابی میں ہوتا تو ہم بندوق لے کے جا کے اور RO کے آفس کے آگے کھڑے ہوتے. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, ہم نے کیا ہے, اور اپنا NA کے دونوں سیٹیں جو وہاں سے نکال کے آئے ہیں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری حکومت ہے, وزیر اعلیٰ صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کدھر ہمارے DC کا کیا رول ہے, ہمارے DPO کا کیا رول ہے. تو کیا ان اقدامات سے اور لے لے جوڈیشری کو, اس کا تو جنازہ پارلیمنٹ نے نکال دیا ہے, اس کو تو 26ویں آئین نے دفن کر دیا ہے. باقی جو کچھ کسر رہ گیا وہ 27ویں آئینی ترمیم پورا کر رہا ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ جا کے اڈیالے میں جاتا ہے, 6 مرتبہ ان کو روکا گیا ہے. اگر ہم ٹک ٹاکر کو کل یہاں روکے تو کیا ہوگا؟ ہم وہ شیخ چلی جو آتا ہے انفارمیشن منسٹر, اس کو اگر ہم یہاں روکے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اس طرح مجبور نہ کیا جائے, کیونکہ ہم پاکستان کو بجلی دیتے ہیں, پاکستان میں ہمارا گیس جاتا ہے, پاکستان میں ہمارا واٹر ہمارا سورسز ہے, ہم نے پنجاب کے کئی شہروں کو پانی دیا ہے. جناب اسپیکر, یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم وہ کام کریں گے جنہوں نے وردیوں میں کہا کہ آپ کی پتلونوں کی ٹٹی ہمیں یاد ہے, اس کو کچھ نہیں. الیکشن کمیشن ہمارے چیف منسٹر کو کہتا ہے, الیکشن کمیشن آپ نے کیا کیا؟ 25,000 لیڈ کے ایک بندے کو آپ نے ہرا دیا, 9,000 کے سیٹ میں آپ نے ان کو ہرا دیا اور ان کو جتوا دیا. جدھر PTI نے صوبائی اسمبلی میں بائیکاٹ کیا ہے, وہاں پہ ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے اعلان کی مساجد میں کہ نکلو, کوئی نکلنے والا نہیں. آپ دیکھیں ان کا ٹرن آؤٹ دیکھیں. تو یہ حقیقت ہے. اگر جو افغانستان کے ساتھ ہمارے 4 گیٹ ویز بند ہیں, $1 بلین کے لیے یہ IMF کو روتے ہیں, اس کے پاؤں پڑتے ہیں, اور افغانستان کے ہمارے ایک گیٹ ویز کے $2 بلین سالانہ ہے, اس کو نہیں دیکھتے. جناب اسپیکر, ہم نے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ہر طرح کے ایفرٹ لگانا ہے, کیونکہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا ہے تو پھر انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. کیونکہ ہم نے عدلیہ کو دیکھ لیا, وہ ہماری ملاقات نہیں کرا سکتے ہیں, تو کل ہمیں کس چیز کی دوائی دیں گے؟ کیا یہ سپریم کورٹ, کیا یہ ہائی کورٹ, یہ ان کے تنخواہیں, یہ مراد, یہ کون دے رہا ہے؟ یہ میرا غریب دے رہا ہے, جس کے چینی سے ٹیکس کٹتا ہے, جس کے آٹے پہ ٹیکس لگتا ہے, جس کے چائے کے پتی پہ ٹیکس لگتا ہے, جس کی ماچس کی ڈبی پہ ٹیکس لگتا ہے. یہ ان کی تنخواہیں لیتے ہیں, کیا دے رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ خیبر پختونخوا کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس گنگا بنا ہوا ہے, اختیارات اس کے ختم ہو رہے. 2 چیف جسٹس ہو گئے ایک ملک میں, ان کا ٹرانسفر جو ہے نا وہ سیاسی لوگ کریں گے. گٹر لائن لگاؤ اس کو. جناب اسپیکر, افغانستان کے ساتھ ہماری ایک زبان ہے, ایک مذہب ہے. ہم جب انتقال کرتے ہیں تو قوم افغان لکھتے ہیں. یہ ہمارے حقانیہ کے مدرسوں سے, پنجپیر کے مدرسوں سے یہ لوگ پڑھ کے نکلے ہیں. ہمیں ان ہمارے جو بڑے ہیں یہاں کے ان مدرسوں کے, ان کو انگیج کرنا چاہیے, ان کو ساتھ لے کے جانا چاہیے. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ جو تماشے کر رہے ہیں تو یہ بہت ہو گیا ہے. آپ نے ہمیں وہ جنرل ضیاء کی ایک آنکھ وہ روتی تھی اور دوسرے آنکھ میں اس میں کیا کہتے ہیں, اس میں بغل میں چرا اور منہ میں رام رام, وہ دن یاد ہے. یہ MRD کس لیے بنی تھی؟ انہی صاحب گاڑی نے کیا کیا تھا؟ یہ جنرل ضیاء کے ستائے ہوئے لوگ تھے. پلیسمنٹ بیورو کیوں بنی تھی؟ جو سارے پپلیوں کو کلاس 4 کی تعلیم والے کو کلاس 4 دیا اور 17 کو 17 دیا, انہوں نے اس کو لیگل کور بھی دیا. جناب اسپیکر صاحب, ہم نے اس پہ ایکشن لینا ہے. آپ نے
लेटर स्पीकर नेशनल असेंबली को लिखना है, हमने इस पे कोर्ट में जाना है, हमने इसके अगर हमें जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हमें लोग कहते हैं कि आपने खान साहब के लिए क्या किया, तो ये कुछ करने का वक्त है। तो मैं इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर जिस तरह एंकर से मिल रहा है, जिस तरह मीडिया के उनको गरीबों को भी टीका एक्ट ने उसका गला दबाया, वो क्या कर सकते हैं, वो अपना रोल नहीं अदा कर सकते, मालिकों के सामने वो बेबस है। तो जो लोग बोल सकते हैं उनको तिरा लेके जाएं, उनको वो मस्जिद दिखाएं जिसमें उनके दफ्तर हैं, इनमें वो मदरसे दिखाएं जिसमें उनके दफ्तर हैं। जनाब स्पीकर, मैं मुतालबा करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से भी और यहाँ से भी, देखिए जब सच बोला जाता है तो अपोजिशन की कुर्सियां खाली होती, हम किसके लिए बात करें? फेडरल गवर्नमेंट का जरगा कौन, अमीर मकान साहब बैठे उसमें, मौलाना फजल रहमान साहब बैठे उसमें, गवर्नर साहब बैठे उसमें, आए अफगानिस्तान के साथ मिलकर जरगा करते हैं, वो तिगा रखते हैं, वो पठान है, वो अपनी पास रखेंगे अपनी बात पे, लेकिन ये नहीं हो कि गुड और बेड। तो गुड हमारे लिए, रात को आप करक बंद करो, आपको उसको लकी मवत को बंद करो, आप ये खानवे नहीं जाने दोगे, नो गो एरिया है, आप बनू में जाके सड़कें बंद करो, आज ये सड़क बंद। जनाब स्पीकर, ये ईवान, इसका ये रोल है कि ये अपने लोगों की नुमाइंदगी करे। हमारे जो जमजला है इसमें क्या चीज है? सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि ये क्या बात है कि जहां पे मादनियात हैं वहां पे तालिबान है, और जिस जिले में मादनियात नहीं है वहां पे खैर खैरियत है। तो इससे आप सबक सीख ले। मैंने आपका वक्त लिया सर, मैं अपोजिशन को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जरगे को, वो पतलूनों वाले जरगा नहीं है, ये पगड़ी वाला जरगा है, ये जाके पगड़ी वाले पाँव में रखते हैं पगड़ी की, भाई मेरा जो है मेरी इज्जत रखो। तो इंशाल्लाह अफगानिस्तान का ये जरगा शेरपाव साहब ने पिछले दौर में एज ए इंटीरियर मिनिस्टर कामयाब जरगा किया। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर, साबिका चीफ मिनिस्टर और पार्टियों की चीफ मिनिस्टर वो अपना रोल अदा करे तो इंशाल्लाह ये दीवार हम लगा सकते हैं। जनाब स्पीकर साहब, देखें इन्होंने इधर गेट लगाया है, बुआ बनकर चुट्टी, उधर गेट लगाया है, क्योंकि ये दोनों बड़े यहाँ से गुजर गए जो हमारी हिफाजत करेंगे, उनको इतना डर है। जो फील्ड मार्शल है वो हमारे आईन में तरमीम कर रहा है, दीवारें लगा रहा है, उसको इतना डर है। तो क्या वो जेल में कोई बला है? नहीं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहता है कि मेरा रब सब कुछ करने वाला है, और इसलिए उसके पीछे कौम है। और ये इंटरनेशनल मीडिया आप देख ले, सोशल मीडिया आप देखें, ये बात नहीं है कि मेरा भाई वो हो गया, इसमें एमपी एमएनए हो गया तो मैं खुश हो गया, नहीं, ये आग आपके जो है ना दामन को छुएगी ये आग। और हमारी अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए और साथियों को अफगानिस्तान के मसले को हल करने की सब अपनी अपनी जगह कोशिश करते हैं।